نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پروگرام واقعات کربلا کا مختصراً بیان کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں تیسری ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ کل کے قسط نمبر 2 میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برکت والا قافلہ مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح جب امام علی مقام مکہ معظمہ سے چل دیے تو راستے میں فرزوق شاعر نامی ایک شخص ملا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوفیوں کا حال پوچھا، عرض کی کہ اے خاندان نبوت کے چشم و چراغ، ان کے دل حضور کے ساتھ ہیں اور تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہے، حضور وہاں نہ جائیے۔ اور جب ادھر امام وادی سے بطحہ سے باہر ہوئے، ادھر ابن زیاد بدنہاد کو خبر ہوئی، اس نے کوفہ کے نواح میں مختلف مقامات پر فوجیں اتار دیں۔ امام علی مقام نے قیس بن مسحر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کو کوفے بھیجا۔ یہ قادسیہ پہنچ کر ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے، پھر کوفہ میں ابن زیاد بدنہاد کے پاس بھیج دیے گئے۔ اس مردود نے کہا کہ اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو چھت پر چڑھ کر حسین کو گالیاں دو۔ اللہ، وہ خاندان رسالت کا سچا جانثار چھت پر تو چڑھ گیا، لیکن وہاں اوپر بلند آواز سے حمد و نعت کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا کہ حسین آج تمام جہان سے افضل ہیں، وہ محبوب خدا کے پیارے بیٹے بطور زہرہ کے لال اور جناب مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نونہال ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، انہی کا حکم مانوں۔ پھر کہا ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت ہے۔ اسی طرح انہوں نے بآواز بلند یہ تمام کلمات کہیں۔ آخر کار اس لعین ابن زیاد نے جل کر حکم دیا کہ اس کو چھت سے نیچے گرا کر مار، اور اسی طرح ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیے گئے۔ اس وقت اس باد الفت کے متوالے کا دل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہے اور التجا کے لہجہ میں عرض کر رہا ہے، بجرم عشق تو امک شند ہو غائست، تو نیز بر سر امام آ کے خود تماشائست۔ امام علی مقام اور آگے بڑھے تو زہیر بن قین بجلی ملے، وہ حج سے واپس آ رہے تھے، مولا علی سے کدورت رکھتے تھے، مگر امام علی مقام نے نہ معلوم کیا، فرما دیا کہ ساتھ ہو لیے، اور اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ جو میرے ساتھ رہنا پسند کرے رہے، ورنہ یہ کلی ملاقات ہے۔ لوگوں نے ساتھ ہو جانے کا سبب پوچھا، کہا کہ شہر پر ہم نے جہاد کیا، وہ فتح ہوا، کثیر غنیمتوں کے ملنے پر ہم خوش ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم جوانان آل محمد کو پاؤ تو ان کے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑنے پر اس سے زیادہ خوش ہونا۔ کیا بات ہے! اب وہ وقت آ گیا ہے، میں تم سب کو سپرد بخدا کرتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی کو طلاق دے کر کہا، گھر جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے تم کو کوئی نقصان پہنچے۔ کتنا قربانی والا صحابی ہے۔ یہ برکت والا قافلہ اور بڑا تو ابن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا، جو حضرت مسلم کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے امام کو قسم دی کہ یہیں سے پلٹ جائیے، مگر مسلم شہید کے عزیزوں نے کہا کہ ہم کس طرح نہیں پلٹ سکتے، یا خون نہ حق کا بدلہ لیں گے
یا مسلم مرحوم سے جا ملیں گے۔ امام نے فرمایا تمہارے بعد زندگی بیکار ہے۔ پھر جو لوگ اثناء راہ میں آ ملے تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے پلٹ جائے۔ یہ اس غرض سے ارشاد ہوا تھا کہ لوگ اس لیے ہمراہ ہوئے تھے کہ امام ایسی جگہ تشریف لیے جاتے ہیں جہاں کے لوگ داخل بیعت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سوا ان چند بزرگان خدا کے جو مکہ معظمہ سے ہم رکاب تھے، سب نے اپنی اپنی راہ لی۔ معز اشراف سے کچھ ہی بڑے ہیں کہ ایک سواروں کا لشکر ادھر آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ لوگ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے سردار بنا کر اس غرض سے بھیجے گئے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار کو بدکردار ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ اس مقام پر چونکہ ٹھیک دوپہر ہو چکا ہے، یہاں امام کے ساتھیوں نے سواریوں کو پانی پینے کی غرض سے کھول دیا ہے اور ساتھ ہی نماز ظہر ادا کرنے کا خیال ہے۔ امام علی مقام نے خر سے دریافت کیا کہ اپنے ہمراہیوں کو تم نماز پڑھاؤ گے؟ انہوں نے غرض کیا نہیں حضور، آپ امام بنیں، ہم سب اقتداء کریں گے۔ غرض یہ کہ امام علی مقام نے یہاں ایک پرزور تقریر کی جس میں حق اپنی طرف ہونا ثابت کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اگر تم مجھے اطمینان دلاؤ تو میں تمہارے شہر کو چلوں ورنہ واپس جاؤں۔ حر نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے آپ پر مامور ہوں کہ آپ کو وہاں لے جاؤں، لہذا دن بھر تو میں آپ کے ہمراہ رہوں گا، البتہ شب میں آپ زنانہ خیمہ میں قیام کرنے کے عذر سے جدھر چاہیں چلے جائیں، میں کبھی بھی تعرض نہ کروں گا۔ ابھی نینوے کے قریب پہنچ چکے تھے کہ ایک سوار کوفہ سے آتا ہوا ملا جو حر کے نام ابن زیاد کا اس مضمون کا خط لایا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلہ پر سختی کر اور جہاں یہ قافلہ ٹھہرے کھلے میدان میں پانی سے دور ٹھہریں، اور یہ قاصد تجھ یعنی حر پر برابر مسلط رہے گا تاکہ مجھے تیرے طرز عمل سے مطلع کرے۔ حر نے وہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور اپنی مجبوری بھی ساتھ ظاہر کی۔ یہاں امام کے ساتھیوں میں مشورہ ہونے لگا حتیٰ کہ دن ختم ہو گیا اور محرم کی دوسری رات کا چاند اپنی ہلکی ہلکی روشنی دکھانے لگا۔ دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ ٹھہرے، اندھیرا بڑھ گیا ہے، دونوں طرف شمع روشن ہونے لگی ہیں۔ امام علی مقام کے ہمراہیوں نے امام مظلوم کو اس بات پر تیار کر لیا ہے کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے کسی طرف چل دیں تاکہ رات خاندان نبوت کے چاند تاروں کو اس امر میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ رات زیادہ آ گئی ہے، زمانہ پر نیند کا جادو چھل گیا ہے، لشکر حر سے نفیر خواب بلند ہوئی ہے۔ امام جنت مقام جنہوں نے اتنی رات اس موقع کے انتظار میں جاگ جاگ کر گزاری ہے، کوچ کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اسباب جو شام سے بندہ رکھا تھا بار کیا گیا، عورتوں بچوں کو سوار کر دیا گیا۔ اب یہ مقدس قافلہ اندھیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہو گیا ہے کہ رات زیادہ ہے، دشمن سوتے رہیں گے اور ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے۔ باقی رات سواریوں کو تیز چلاتے گزری۔ اب تقدیر کی خوبیاں کہ مظلوموں کو صبح ہوتی ہے تو کہاں،
کربلا کے میدان میں، اور اسی طرح یہ برکت والا قافلہ آخر کار کربلا کے میدان میں پہنچ گیا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ کل کے قسط نمبر 4 میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔